بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ بیر معونہ کی لڑائی۔ بیر معونہ کی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی، جن کو قراء کہتے ہیں، اس لیے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی ضروریات، لکڑی، پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو برا تھی، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو نقصان نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 صحابہ کو ہمراہ کر دیا اور ایک والا نامہ خط مبارک عامر بن طفیل کے نام، جو بنی عامر کا رئیس تھا، تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بیر معونہ پہنچے تو ٹھہر گئے اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت منذر بن عمر رضی اللہ عنہ، سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ دو حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والا نامہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے اپنے دو ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا کہ 3 کے مارے جانے سے 1 کا مارا جانا بہتر ہے۔ عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا جو ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص دشمنی تھی۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے والا نامہ دیا تو اس نے غصے میں پڑا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ کے ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا کہہ کر جاں بحق ہوئے۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرا چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی الحمدللہ زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابو برا کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابہ کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے؟ چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے، بجز ایک کعب بن زید رضی اللہ عنہ کہ جن میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردار خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلواریں لیے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات ٹھٹکے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیں، مگر حضرت منذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ
عامر کی ماں کے ذمے کسی منت کے سلسلے میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت پر آزاد کیا۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فحیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے قاتل جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے برچھا مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا فزت واللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی لاش آسمان کو اڑی چلی گئی۔ میں بہت حیران ہوا اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خود برچھا مارا، وہ مرے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی۔ اس پر میں مسلمان ہو گیا۔ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اسلام کو بجا طور پر فخر ہے۔ بے شک موت ان کے لیے شراب سے زیادہ محبوب تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسے کیے تھے جن پر اللہ کے یہاں کی سرخروئی یقینی تھی، اس لیے جو مرتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اخلاص کا عشر عشیر ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے جو انہی کا خاصہ تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔